اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، قل یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے فرمایا اے محبوب کافروں سے کہہ دو کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اے کافرو یہ بھی سن لو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی تم عبادت نہیں کر سکو گے۔ اور اس کے بعد پھر اسی لہجے میں فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اس میں تھوڑا سا اور سختی والا لہجہ ہے، فرمایا میں کبھی بھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کر سکو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، فرمایا میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا، اس سورہ پاک کا مفہوم۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو کیوں فرمایا کہ کافروں سے یہ کہو کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرو گے۔ اور پھر اور سختی فرمائی میں کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کو تم کرتے ہو، اور تم کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کر سکو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ؟ آخر اس کا پس منظر کیا ہے؟ سنیے، پس منظر سنیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اسلام کی دعوت پیش فرمائی لوگوں کو، اور لوگ آہستہ آہستہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جیسا کہ قل هو اللہ شریف کی تفسیر میں ہم نے سنا تھا، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس اللہ کی ذات کی عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کو سجدہ ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام یہ بھی بتاتے تھے کہ جب اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے، ہم نے اسی کی ہی عبادت کرنی ہے، تو پھر سب سے پہلے جو کلمہ پڑھے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دے۔ اور آپ ان کی مذمت بیان کیا کرتے تھے کہ ان کی عبادت کا تمہیں کیا فائدہ جو اپنے اوپر سے ایک مکھی نہیں اڑا سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر جہالت کی انتہا یہ تھی کہ جب انہیں کوئی پتھر راہ چلتے ہوئے خوبصورت لگتا نا تو وہ اسے اٹھا لیتے، پہلے خدا کو پھینک دیتے، نئے کو تراش کے اپنا خدا بنا لیتے تھے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام بیان کرتے ان کے سامنے کہ یار تم ایسے ہو، ان پتھروں کی عبادت کرتے ہو، اس رب کی عبادت کرو لیس کمثلہ شیء، جس کی مثل کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو مستقل بالذات ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس خدا کی ہمیں پہچان ہو جائے، یقین ہو جائے، تو پھر یہ تقاضا نہ کرنا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ فرمان نہیں، تم دیکھ نہیں سکتے ہو، دیکھا بس میں نے ہے، اب مجھے ہی دیکھ لو۔ یہ بات بڑی خاص کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے، اب تم رب کو نہیں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنایا ہے اس کائنات میں مرنے سے پہلے کوئی بندہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، ایک ہستی ہے اور وہ تیرے اور میرے نبی کی ذات اقدس ہے، بس کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اور امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے، فرمایا الکلام لموسیٰ والخلۃ لابراہیم والرؤیۃ لمحمد۔ اب ترجمہ سنیے، فرمایا اللہ نے جو خلیل بنانے کا اعزاز عطا کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، جو اللہ نے پردے میں رہ کر کلام کرنے کا اعزاز دیا وہ حضرت موسیٰ کو دیا کہ وہ کلیم اللہ بنے، اور فرمایا پردے ہٹا کے جس کے اپنے دیدار کے سارے جلوے دکھلائے وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو یہ محبوب کریم علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ بعض لوگ یہ الجھن پیدا کرتے شاید نہیں ہوا، روح البیان اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے
موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 9 مرتبہ یہ عرضی پیش کی، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے ایک دن فرمایا ہے موسیٰ پہلے مجھے ایک مسئلہ بتا۔ یا اللہ ان مسئلے بھی میں دساں؟ آواز کمزوروں والی جڑے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو، ٹائم تو پہلے ہی تھوڑا ہے، تگڑے ہو کے تو بیٹھو نا۔ مسئلے بھی میں دساں؟ فرمایا اے موسیٰ تو میرا بندہ ہے تو میں تیرے کو مسئلہ پوچھنا ہے، تینوں پتہ بھی ہے۔ اچھا باری تعالیٰ جے تیری توفیق ہوئے گی تو میں دا جواب دیاں گا، پوچھ کی مسئلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اے دس بھئی یتیم دا حق مارنا چاہیے ہے؟ اس کو ذرا لطف لیجئے جملے کا، یتیم کا حق مارنا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ نہیں یہ تو نہیں مارنا چاہیے۔ فرمایا اب تو اپنے منہ سے مسئلہ بتا چکا ہے، آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ مجھے دیدار کرا، کیونکہ یہ حق اگر ہے تو عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد مصطفیٰ کے لیے بس۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ اور کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے۔ تو فرمایا آج کے بعد یہ حق مانگنا نہیں ہے، چونکہ یہ محمد مصطفیٰ کا حق ہے اور کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے، تو یہ فقط حضور کا حق ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنی ذات کے جلوے دکھلائے ہیں، اور اپنی کائنات میں ایک ہی گواہ وہ رکھا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، باقیوں نے سن کے بتایا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو بتایا کہ تم کیسے بتوں کی پوجا کرتے ہو، رب کی کرو، تو ظاہر سی بات ہے ذہن میں سوال تو آئے گا، ہم رب دیکھنا چاہتے ہو۔ فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے ہو، ہاں میں وہ ہوں جس نے رب کو دیکھا ہوا ہے، تو مجھے دیکھ لو، اس رب کی قدرت پر جو دلیل چاہیے میں دیتا ہوں۔ اور یار جب میں اللہ کا بندہ ہو کے سورج ڈوبا ہوا پلٹا سکتا ہوں، چاند کا کلیجہ پھاڑ سکتا ہوں، درختوں کو چلا سکتا ہوں، پتھر کو پانی پر تیرا سکتا ہوں، مردے زندہ کر سکتا ہوں، نکلی ہوئی آنکھ جوڑ سکتا ہوں، فرمایا ٹوٹے ہوئے بازو جوڑ سکتا ہوں، تو مجھے طاقت رب نے دی ہے۔ مان جاؤ جس رب نے مجھے اتنا طاقتور بنایا ہے وہ خود کتنا طاقتور ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آواز کمزوروں والی ہے کئی احباب و حضرات کی۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتوں سے دور بھی کرتے تھے، ان کی خرابیاں بھی بیان کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ محبوب کریم علیہ السلام کو کیوں فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں کبھی عبادت نہیں کروں گا اور تم بھی کبھی رب کی عبادت نہیں کرو گے؟ کیا مطلب؟ کافر آئے نبی پاک کے پاس، جب دیکھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دائرہ اسلام ہے، آپ کا جو دامن کرم ہے، اس میں لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو وہ پریشان ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر میں بت پڑا ہو اور اس کی عبادت ہو رہی ہو عرصے دراز سے، اور یکدم وہ بت گلی میں پڑا ہو اور اوپر سے جانور گزر رہے ہوں، تو ساتھ والوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، اے کہ بڑھیا بھائی۔ تو اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں واضح فرمائی نا، تو وہ جو بڑے کافر تھے، اب یہ میں بڑے کافر اس لیے استعمال کر رہا ہوں، یہاں بات ہی بڑے کافروں کی، اور صرف ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت حضور کے پاس آئے تھے اور ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو سنیں، ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، محبوب کریم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم آپ سے نا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یار ساڑھے نال کو دو او گلاں کرو جڑیاں پروں پچے دیاں، کچھ من لو کچھ منا لو، ٹھیک ہے آپ کی تعلیمات ہیں سب کچھ ہے، پر کو ساڑھی بھی تے سنو۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو ہمارے بتوں سے دور نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اور کوئی بات؟ وہ کہنے لگے دوسری بات یہ ہے، یا پھر ایسے کرو کہ آپ جب ہماری عبادت کا وقت ہو آپ ہمارے ساتھ ہماری عبادت میں شریک ہو جایا کریں، اور جب تمہاری عبادت کا وقت ہوگا ہم تمہاری عبادت میں شریک ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اور کچھ؟ انہوں نے کہا اگر یہ بھی پسند نہیں ہے تو پھر ایسے کریں، ایک سال آپ ہمارے ساتھ بتوں کی پوجا کریں، دوسرے سال ہم سارے کافر بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ آپ کے رب کی پوجا کریں گے۔ یہ 3 پوائنٹ انہوں نے سامنے رکھے، لوگوں کو بتوں سے دور نہ کرو،
یا پھر ہماری عبادت کا وقت تو ہمارے ساتھ آ جائیں، جب تمہاری کا ہوگا ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے، یا ایک سال ہم بتوں کی پوجا کریں گے اور تم بھی ہمارے ساتھ کرو، اور دوسرے سال ہم رب کی پوجا کریں گے اور تمہارے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ تین ہماری باتیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے حبیب مسکرائے، فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گا، انتظار کرو میرا رب کیا کہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے جب یہ تین باتیں سامنے رکھی نا کہ ساڑھے نال کو تھوڑا جہا ہو جاوے نا، جیسے کہتے اتحاد ہو جائے، اتحاد بین المذاہب ہو جائے، ہم آنگی ہو جائے، منڈا منڈا آواز تھوڑی ہوں میں تھوڑا جہا آگے مسالہ بھی لاؤنا ہے جی، تو جگ سو تو موڑ لے ایسا نا جی۔ پہلے آج تو تقریباً آدھا گھنٹہ میں لیٹ پہنچا ہوں، وہ ہمارے پیر بھائی خالد صاحب کا ختم شریف تھا، تو میں پہلے ہی لیٹ پہنچا ہوں ادھر۔ ایک توڑے روڈ سبحان اللہ ہے، جڑا بندہ ٹائم نہ لبڑے وہ بھی لیٹ ہو جاندہ ہے، تو اس واسطے بھی کچھ لیٹ ہو گیا۔ بہرحال جڑا ٹائم ہے تھوڑا جا جاگ کے بیٹھو تاکہ آپ کو پتہ چلے نا کہ کیا وہ آگے جناب تھوڑا سا ایسے ہو جائے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، ایک ہی ہمارا شہر ہے، ہمارے باپ دادا بھی ایک ہیں، تو چلو کچھ آپ ہمارے کچھ ہم آپ کا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب ان سے کہو کل یا ایھا الکافرون، او کافرو۔ اب اس کلام کی جرت اور لذت کو سمجھو، نہیں تھوڑا جہا ہاتھ ہاوڑا رکھو تو میں کہا جی میں سائیاں رکھیا ہوں جا رکھ لما ہوں تو سبحان اللہ ہاتھ مٹھا رکھی بیٹھے ہو ویسے۔ اچھا حالانکہ بعض کہتے نہیں تھوڑا سا نرمی سے بات کریں وہ قریب آ جائیں، میں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ تھوڑی سی نرمی کر لیں وہ قریب آ جائیں؟ اللہ کہہ دیتا قل یا ایھا الناس، اے لوگو، نہیں فرمایا اے کافرو، نہیں توجہ فرمائی، یہاں پر تو پورے جلال کا اظہار ہے، یہاں نرمی والی بات ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ مطلب یہ نکلا نرمی بندیاں نال ہوندی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جو حضور کا نہیں اس کے ساتھ کاہے کی نرمی؟ کیا نرمی؟ کہاں نرمی؟ اپنوں کے ساتھ نرمی ہوتی، یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ گرامی قدر حضرات، فرما کل یا ایھا الکافرون، حبیب ان کو فرما دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، خبردار مجھے کہنے آئے ہو کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو یا ہمارے ساتھ عبادت کرو، فرمایا میں نہیں کروں گا تمہارے ساتھ تمہارے بتوں کی عبادت۔ اور اگلی بات، وہ چونکہ کافر وہ تھے جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، پکے 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 کافر تھے، اللہ نے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، حبیب انہیں کہہ دو وہ کافروں جو آئے بیٹھے ہو تم بھی کبھی اب میرے رب کی عبادت نہیں کر سکتے، چونکہ رب نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، تم کبھی رب کی عبادت کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اچھا یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ کافر کبھی رب کی عبادت نہیں کر سکا، اور میں کہا نہیں ہوئے یہ مطلب نہیں۔ اگر کافر رب کی عبادت نہیں کر سکتا، رب کو نہیں مان سکتا، تو پھر اسلام پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ یہاں ترجمہ کیا ہے؟ جن کی قسمت میں ایمان نہیں وہ کافر آئے ہوئے تھے، اور انہی کافروں کو فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، اور ایک کافر ہو تمہارے دلوں پہ رب نے مہر لگا دی ہے، تم کبھی بھی میرے رب کی عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ تھوڑا سا آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں اور ہم آپ کے رب کی کر لیں، نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں اور تم میرے رب کی کرو، نہیں۔ دوبارہ پھر فرمایا میں پوجا کرنے والا نہیں ہوں۔ ایک ہوتا ہے میں فلانے دے گھر نہیں جانا، اتنی بات کہہ دی ہے۔ دوسری باری کہندہ ہے جنی مرضی ٹیل لال ہمیں میں نہیں منجنا۔ یہ تمہاری بولی میں زور تاکید مؤکد کر دیتے ہیں کلام کو۔ فرمایا میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور فرمایا نہیں کروں گا، تاکید کر دی۔ اور فرمایا تم بھی کسی بھول میں نہ رہنا، اے پکے کافرو تم بھی کبھی میرے رب کی عبادت کر سکتے نہیں۔ یہ تھا وہ لوگ جو منافقانہ رویہ لے کے آئے تھے نا، او جی صلح صفائی کے ساتھ رہ لیتے ہیں، کوئی نہیں جی کچھ نہ کیا کرو، سارے ہی کٹھے نے۔ یہ سورہ پاک نے ان سب چیزوں کا رد فرما دیا، نہیں کٹھے۔ یہ دا مطلب کیا ہے؟ اس وقت تو مسلمانوں کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی
کہ چلو ہولی 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 ان کو قریب کرتے ہیں اور پھر یہ سارے پکے ہو جائیں گے، پر فرمایا نہیں، تھوڑے ہونے چاہیے، کھڑے ہونے چاہیے، بس زیادہ رش ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تھوڑے ہوں کھڑے ہوں، اس بات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور آج کل جو کہتے ہیں نا نہیں جی سارے آنے چاہیے، کئی مرتبہ او نہیں جی سخت تقریر نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا سی کہڑا سیمنٹ کھا کے تقریر کرنے ہیں، سانو سخت تقریر آؤندی نہیں، ہم تو ایک سورت پڑھتے اور اس کی تفسیر آپ کو سنا دیتے ہیں۔ دسو جنہیں آؤندے تو چس آؤندی ہے کہ نہیں آؤندی قرآن دا فیضان کرنے، اینی گل ہے ہماری کہاں، ہم قرآن کی جو بات ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا جو جہاد والی آیات قرآن سے نکالنا چاہتے ہیں، اسی واسطے کہتے ہیں ان میں تھوڑی سی سختی ہے، میں کہتا تھوڑی نہیں، پوری سختی ہے، تھوڑی والی بات نہیں ہے، وہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ نصاب میں نہ پڑھایا جائے، کیوں نہ پڑھایا جائے؟ جب رب نے نازل فرما دی، مسلمان اپنی جان تو دے سکتے ہیں پر رب کے قرآن کی کوئی آیت چھوڑ سکتے نہیں، یہ اس پر عمل کریں گے۔ محبوب نے کھلے لفظوں میں بتا دیا بھئی یہ کسی انتظار میں نہ رہنا کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں تو چلو کچھ میں تمہاری طرف اور کچھ تم، نہ، ختم، بس میں اللہ کی عبادت، اور فرمایا لکم دینکم ولی دین، جاؤ ایک کافرو، تواڈا دین تواڈے نال ہے، میرا میرے نال ہے۔ میں بھی حضور کی سنت سمجھ کے یہی کہتا ہوں، میرا مسلک میرے نال ہے، تواڈا تواڈے نال ہے۔ ہم اپنے مذہب و مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے، اور میں آپ کو ویکھو قرآن دے اتے ہاتھ رکھ کے پوری ذمہ داری دے نال کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہماری ایک ایک چیز قرآن سے ثابت ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ 7واں سال مجھے گزر رہا ہے اس مسجد میں، اگست میں کتنی تاریخ ہوگی اگست کی؟ 8 اگست کو مجھے 7 سال مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے جب بھی جمعہ پڑھایا میں نے آپ کو بتایا کہ جڑا میں مسئلہ دسدا پیاں اس مسئلے دا میں ذمہ دار، اور الحمدللہ کئی ایسے بندے آپ کے سامنے آپ کے پاس بیٹھے ہیں جو بتاتے ہیں یار ہمیں بہت سارے مسائل میں الجھن تھی، اللہ کے فضل سے ہماری الجھن حل ہو گئی۔ گرامی قدر حضرات، وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ باہر نہ جائیں، مسئلہ اس کی روشنی میں بتائیں، جو دل روشن لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مسئلے کی ساری ہدایت عطا فرما دیتا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جناب، نو ٹینشن، اسی تے قرآن چو مسئلہ دسے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ علاقائی، ثقافتی اور نجی کاموں کو لے کر ہم تمہارے بتوں کی پوجا کریں اور تم ہمارے ہیں، ہم تمہارے عبادت خانوں میں جائیں تم ہمارے، ہم تمہارے مدرسوں میں جائیں تم ہمارے، نہیں، تواڈے نال ساڈے نال۔ ہمیں بھی بڑی بات کھلی کر کے کہہ رہے ہیں، ساڈی مسیح ساڈے نال، تواڈے نال، بس میں نہیں جاؤں گا، دیٹس اوکے، فائنل لاسٹ کومنٹس، بس یہاں پر پکے ہو جاؤ، کھرے سنی بن جاؤ گے۔ یہ جو سورہ پاک ہے اس میں یہ بیان تھا۔